السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز طریقے سے، غلط اور باطل طریقے سے کسی کے مال کو لینے اور حاصل کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں اس غلط اور برے اعمال سے انسان کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عزیز ساتھیوں، واقعتاً جب بندہ ناجائز اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کے خوف سے ملے ہوئے حرام مال کو اور ناجائز مال کو چھوڑ دیتا ہے اور جس کا مال ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دونوں جہاں میں عزت اور آخرت کامیابی کی زندگی سے نوازتے ہیں۔ دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اجر اور انعام سے مالا مال فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کو انعام سے اور اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی غلط مال سے بچنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اس بندے کو جو کہ دوسروں کے ناجائز طریقے سے مال کو لینے سے بچتا ہے، دوسروں کے لیے ہدایت کا اور ایمان قبول کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ چلیے دوستو، ہم آج آپ کی خدمت میں ایسی ایک واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ ایک بندے نے جب ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، کوئی فرضی داستان نہیں ہے۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص روزانہ بس میں سوار ہو کر آفس جایا کرتا تھا۔ چونکہ ایک ہی وقت جاتا تھا اور ایک ہی وقت میں واپس آتا تھا، آنے جانے کا وقت ایک ہی ہوتا تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا، تو بس بھی اتفاق سے وہی ہوتی تھی اور ڈرائیور بھی روزانہ وہی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ ڈرائیور سے ٹکٹ خرید کر کے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا اور ڈرائیور کے واپس کیے ہوئے پیسے کو جب گنا تو اسے پتہ چلا کہ ڈرائیور نے اسے غلطی سے 20 روپے زیادہ دے دیے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ رقم میرے لیے تو بالکل حلال نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ 20 روپے میں اس کو واپس کر دوں۔ لیکن فوراً ہی اس کے دل میں ایک دوسرا خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو صرف 20 روپے کی بات ہے، میں اتنے سالوں سے اسی بس میں سفر کرتا ہوں اور ہزاروں کی رقم میں نے اس کمپنی کو دیے ہیں کرائے کے طور پر، اگر یہ 20 روپے میں رکھ لوں تو کمپنی کا کیا نقصان ہوگا، کمپنی کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچ کر کے 20 روپے رکھ لیے۔ اب کچھ دیر کے بعد اس کی منزل آ جاتی ہے، بس سے اترنے لگتا ہے، جیسے ڈرائیور کے پاس جاتا ہے اترنے کے لیے دروازے کے قریب، تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یہ پیسے میرے لیے حلال نہیں ہے، گرچہ 20 روپے ہیں۔ فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور 20 روپے کے نوٹ نکال کر اس ڈرائیور کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب، غلطی سے آپ نے 20 روپے مجھے زیادہ دے دیے تھے، یہ آپ کے 20 روپے ہیں، آپ لے لیں۔ ڈرائیور نے اس 20 روپے کے نوٹ کو لیتے ہوئے مسکرا کر کے کہا کہ میرے بھائی، میں نے غلطی سے یہ پیسے آپ کو نہیں دیے تھے، بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ آج میں نے آزمایا زیادہ پیسے دے کر کے کہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے، میں نے یہ آزمانے کے لیے آپ کو دیے تھے، باقی میں غلطی سے یا بھول کر کے میں نے یہ پیسے آپ کو نہیں دیے تھے۔ اب تو عزیز ساتھیوں، یہ شخص بس سے اترا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا،
چکرانے لگا، قریب ہی بجلی کے ایک کھمبے کو پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ شرمندگی کے سمندر میں ڈوب چکا تھا، تقریباً بے ہوشی کے عالم میں وہ روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا، اس کی طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تو نے محض 20 روپے کی خاطر تیرے سچے دین کو بدنام کرنے کے ایک بڑے گناہ سے مجھے بچا لیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر یہ 20 روپے میں رکھ لیتا تو تیرا دین بدنام ہو جاتا۔ اس 20 روپے کی وجہ سے تو نے اپنے دین کو بچا لیا۔ تو عزیز ساتھیوں، واقعی میں ہم بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا انجانے میں اس طریقے سے میرے ساتھ کر دیا، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر ہم سوچ کر کے اور پھونک پھونک کر زندگی گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل یا ہمارا کوئی کیریکٹر کسی کو اسلام سے اور ہدایت سے روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایمانداری کی زندگی گزاریں، حلال اور پاکیزہ زندگی گزاریں، اور حلال مال کو اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ